الأجل مولا مولا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الذي كان عليا في درجاته وفاطما في تطهيراته وحسنا في صفاته وحسينا في تجلياته وزين العابدين في عباداته وباقرا في علم الأولين والآخرين في معلوماته وصادقا في أقوال وكاظما على جميع الأحوال ومتمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طرف الحق. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا الا اللہ وکفى باللہ حسیبا. معزز سامعین اکرام و ناظرین اکرام، قرآن مجید کی مشہور آیت سورہ احزاب کی 39 جس میں خداوند عالم اپنے پیغام پہنچانے والوں کے صفات کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو پیغام خدا کو پہنچانے والے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں خوف کھاتے اور نہیں ڈرتے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کو حساب و کتاب کے حساب سے حساب رسی میں کافی سمجھتے ہیں. اس آیت کو اپنے عنوان کلام کے لیے منتخب کیا کہ اس ضمن میں جو گفتگو کا موضوع ہے وہ شجاعت امام حسن علیہ السلام ہے. یہ موضوع اس وجہ سے بھی خاص اہمیت کا حامل ہے، خصوصاً امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں، کہ بہت سے دوست اور بہت سے دشمنوں کی بات نہیں، اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کے بھی دلوں میں اور ذہنوں میں بہت سے خدشات خود امام حسن علیہ السلام کی زندگی اور حیات طیبہ کے متعلق پائے جاتے ہیں. لہذا اس موضوع کو عنوان کلام قرار دیا گیا تاکہ کچھ حد تک اور اپنے ان ٹوٹے پھوٹے بیانات کے ذریعے سے، باتوں کے ذریعے سے ان شبہات اور ان سارے باتوں کو کہ جو لوگوں کے دلوں اور ذہنوں میں ہے خود امام کے متعلق اس شجاعت کے عنوان سے، اس کو دور کیا جا سکے. ظاہر ہے یہ شجاعت ایک ایسی صفت ہے کہ جو کسی میں بھی ہو تو وہ قابل تعریف ہوتا ہے اور اس کی مدحسرائی کی جاتی ہے، دنیا میں کوئی بھی ہو. اور جب عام آدمیوں کے اور عام انسانوں کے کی ذات میں اگر یہ صفت پائی جائے تو وہ قابل تعریف ہے. تو ظاہر ہے امام کہ جو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام ہر وہ صفات کا مکمل آئینہ اور نمونہ ہے کہ جو آپ سوچ اور تصور کر سکتے ہیں. تمام صفات کمالیہ یعنی خداوند عالم کی تمام جو صفتیں ہیں بندوں کے لیے جو اس نے بنائی ہیں وہ امام میں بدرجہ اتم موجود ہیں. تو جب عام انسانوں میں یہ صفتیں اور یہ صفت خصوصاً شجاعت کی، اور اس کے مقابل میں جو بزدلی یا ڈر اور خوف کی صفتیں ہیں، اس طرح کی یہ نقص ہے اور وہ صفت جو قابل تعریف ہے وہ پائی جاتی ہے تو انسان قابل تعریف بن جاتا ہے. تو امام میں بھی وہ تمام صفات ہوتے ہیں اور موجود ہیں کہ جو عام انسانوں میں قابل تعریف کے لائق ہیں، تو بظاہر امام کے اندر بدرجہ اولا ہونے چاہیے. ایک بات. دوسری بات، جو لوگوں کے ذہنوں میں
اس بات کو لے کر خصوصاً شجاعت امام حسن علیہ السلام کے متعلق جو خدشات یا اعتراض یا سوال پیدا ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ ہم لوگ شجاعت کا مطلب اور مفہوم بڑا تنگ سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شجاعت ایک جسمانی مظاہرہ ہے جو انسان اسلحوں کے ذریعے اور ظاہری طور پر دشمن یا کسی کے خلاف محاذ آرائی کر لے، تو یہی شجاعت ہے۔ اسی وجہ سے اگر ہم نے شجاعت کو صرف محدود کر دیا جسمانی طاقت کا اظہار اور مظاہرہ، تو یہ پرابلم لازم ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں ائمہ کی زندگیوں میں جو مقابلہ کیا ہے دشمنوں سے، کبھی ظاہری اور کبھی مخفیانہ اور ظاہری، یہ تقاضے کی بنیاد پر ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ نتائج اور رزلٹ کے اوپر نظریں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر یہ مظاہرہ اور اس طرح کا اقدامات ائمہ معصومین کی زندگی میں پایا جاتا ہے کہ اگر رزلٹ یا نتیجے مثبت ہیں اور زیادہ مفید ہیں تو فرق نہیں کرتا کہ مخفیانہ ان کے خلاف اقدام کیا جائے یا علنی طور پر، جیسا کہ خود یعنی امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ کر ہی زیادہ تر لوگ اس شبہات میں پڑتے ہیں۔ لیکن اگر رزلٹ اور نتیجہ صرف تباہی ہے، صرف جان کا ضائع ہونا ہے، صرف نقصان اسلام کا ہونا ہے، تو ائمہ اطہار نے ہمیشہ وہ مخفیانہ سلوک اور رویہ اختیار کیا بخاطر دین، بخاطر اسلام، اور اس یعنی کوئی فائدہ اہم نہ ملنے والا ہو تو اس بنیاد کے اوپر یہ طریقہ اپنایا ہے۔ لیکن وہی چیز امام حسین علیہ السلام کی حیات طیبہ میں جو ظاہری کے علاوہ باطنی فائدہ جو نظر آ رہا تھا وہ بہت اہم تھا، اس بنیاد پر وہاں ظاہری طور پر اقدام ہوا۔ تو خلاصہ یہ کہ ہم لوگ جن کے بھی یا جو لوگ جن کے دلوں میں اس طرح کے خیال آتے ہیں کہ شجاعت کا مطلب یہ ہے ظاہری طور پر اسلحہ برداری اور اسلحوں سے محاذ آرائی، وہ یقیناً مفہوم شجاعت کو نہیں سمجھ سکے ہیں، اس لیے کہ شجاعت صرف جسمانی طاقت کا اظہار، یہ ایک معنی ہے، یہ ایک مطلب ہے اس شجاعت کے مفہوم کا۔ لیکن اگر اور ڈیپلی اور دیکھیں تو شجاعت کی اور بھی اقسام ہیں۔ اگر دو قسموں میں اسے تقسیم کروں، ایک ہے شجاعت جسمانی اور ایک ہے قرآنی یا اسلامی، اس کا نام دے لیں، کہ جس میں یعنی فکری شجاعت، جس میں عملی شجاعت، جس میں دشمن کے خلاف استحکام و اثبات یعنی ثابت قدمی کی شجاعت، یہ بقیہ یعنی جسمانی شجاعت کے مقابل میں یہ ساری شجاعتیں بھی ہیں جو باقاعدہ جس پر ائمہ اطہار کی زندگیوں میں جس پر مظاہرہ بھی ہے اور جو ان کی سیرت میں پایا بھی جاتا ہے۔ لہذا شجاعت کو صرف اور صرف جسمانی شجاعت میں محدود کر دینا یقیناً ہمیں اس بات کے اوپر سوچنے پر مجبور کرے گا کہ اگر اس کا اظہار کوئی نہیں کرتا ہے تو گویا وہ شجاع نہیں یا بزدل۔ لہذا سب سے پہلے تو کام یہ کرنا ہے کہ ہم شجاعت کے مفہوم کو محدود نہ کر دیں کہ شجاع یا شجاعت صرف جسمانی ہے۔ شجاعت فکری بھی ہے، شجاعت عملی بھی ہے، شجاعت گناہ کے مقابل میں ہے، شجاعت اعتقادی لحاظ سے بھی ہے۔ تو اب ان ساری باتوں کا خلاصہ میں ایک جملے میں کہوں کہ شجاعت کا مطلب یہ ہے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس یعنی فیصلے پر ثابت قدمی کا اظہار، یہ اصل شجاعت ہے، اور یہی چیز امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں بہت نمایاں طور پر ظاہر ہوئی۔ ورنہ اگر میں آپ سے کہوں اگر صرف شجاعت کا مطلب یہ ہوتا کہ اسلحوں کے ساتھ جنگ کرنا یا دشمن کے خلاف علنی طور پر لشکر اور فوج لے کر ان پر حملہ کر دینا،
تو یہ امیر کائنات کی زندگی میں بھی ہے 25 برس. آپ ان کی ابتدائی زندگی جب تک پیغمبر باحیات تھے تب تک کی زندگی تو جنگ ہے. اس کے بعد کچھ زندگی کے وہ اہم حصہ اور جو 25 سالوں پر مشتمل ہے ان میں تو آپ خاموش رہے. تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ معاذ اللہ امام علی علیہ السلام شجاع نہیں تھے؟ پھر یہی یعنی یہ بات، یہ ان کی زندگی کا یہ اہم حصہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حالات زمانہ جو تقاضا کرے اور اس پر انسان اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، دین کے لیے یا اس کی زندگی میں جو اہم ہو، جس کی عزت آبرو ہو، جس کی بقا ہو، جس کی حفاظت کی ذمہ داری ہو، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو فیصلہ کرے اس کے اوپر ثابت رہنا، یہ اصل شجاعت ہے. اور امیر المومنین علیہ السلام نے یہی کیا ہے. یا اس کے بعد بیچ میں امام حسن کی زندگی علیہ السلام کی زندگی چھوڑ دیں، مولا ابوالفضل العباس کو. ابھی ہماری قوم میں جن کے سامنے بھی آپ کا نام لیا جائے تو ان کی بہادری کے وہ سارے نمونے ذہنوں میں آنے لگتے ہیں. ابوالفضل العباس یعنی بہادر، شجاع. آپ نے جنگ کون سی کی؟ آپ خاموش اور سب پر یعنی ثابت رہنا، پلس آپ سے کہا گیا کہ خیمے ہٹا لیجئے، آپ سے کہا گیا کہ آپ جا کر ان سے ایک دن کی مہلت لے لیجئے. یہ سارے واقعات میں جنگ نہیں ہے. جنگ نہیں ہے، اس کے باوجود آپ نے جو اقدامات کیے پھر بھی آپ کو شجاع کہا جا رہا ہے. تو یہ دو واقعات، ایک امام علی علیہ السلام کی زندگی کے اور یہ مولا ابوالفضل العباس یا دیگر ائمہ کی، بہت ساری مثالیں نہیں لا سکتے وقت کے مد نظر. ان سے یہ سبق لیا جا سکتا ہے اور بات واضح کی جا سکتی ہے، اس مفہوم کو عرض کیا جا سکتا ہے کہ شجاعت یا بہادری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ دشمن کے خلاف جنگ اور تلوار آزمائی ہو، بلکہ وہ صحیح سچویشن اور حالات اور اس کے تقاضے کی بنیاد پر جو اقدام ہو خدا اور رسول کے اور ائمہ اطہار کے فرمان کے مطابق، وہی اصل شجاعت ہے. اور یہ شجاعت میں نے پہلے ہی مرحلے میں کہا اخلاقی صفت ہے، اور یہ صفتیں جس میں ہے وہ قابل تعریف ہے. امام حسن علیہ السلام میں یہ صفت تو بدرجہ تم ہونی چاہیے، اس لیے کہ جب عام لوگوں میں یہ صفتیں پائی جائیں تو وہ قابل تعریف ہے. امام تو امام ہے، اور اس کا مظاہرہ آپ نے باقاعدہ اپنی زندگی میں کیا ہے. بچپن سے لے کر آخر عمر تک آپ نے کبھی بھی یہ حکم رسول یا حکم خدا کے خلاف ورزی نہیں کی ہے، اور یہی سب سے بڑی بہادری ہے آپ کی. بچپن میں آپ دیکھیں جب پیغمبر اکرم کے ہمراہ ہیں، دشمن کے خلاف آپ بطور گواہ گئے ہیں. مباہلہ مثلا آپ اور ہم ایسے ہی سوچتے ہیں کہ ایک واقعہ ہوا اور آپ ساتھ چلے گئے. ساتھ چلے جانا یعنی آپ کی شرکت نہیں تھی، آپ بلکہ ایک کردار آپ پیش کر رہے ہیں. بہت مواقعوں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ شریک ہوئے اس کام میں، کسی مجلس میں، کسی محفل میں، کسی جنگ میں. ایک مرتبہ یہ ہے کہ آپ اس میں شریک ہوئے پلس کردار بھی آپ نے پیش کیا ہے. تو آپ کا یہ کردار ہے کہ آپ گواہ بن کے آئے ہیں، اور یہ بزدل آدمی تو نہیں کر سکتا. جس میں ہمت ہے، جس میں جرأت ہے، جس میں شجاعت پائی جا رہی ہے، وہی یہ کام کر سکتا ہے. پلس پیغمبر کے بعد خود بی بی زہرا کے ہمراہ آپ گواہی کے طور پر، گواہ کے طور پر آپ کا آنا. پھر اس کے بعد بچپنا ہی ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلے، مسجد کوفہ میں دیکھا کہ ممبر پر کسی کو خلیفہ اول آپ نے برجستہ کہا کہ میرے باپ کے ممبر سے اتر جاؤ. یہ بزدل آدمی تو نہیں کر سکتا. یہ جس میں شجاعت، دلیری پائی جا رہی ہے، جس میں اتنی جرأت ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ بچوں میں جو اثرات آتے ہیں وہ ماں باپ کی طرف سے آتے ہیں. ہاں، ایک ذریعہ تو وراثت ہے ہی ہے، پلس دوسرا ذریعہ جو ہے وہ یعنی سکھانے کا، یعنی جس کو کہا جائے استاد. ماں باپ سے وراثت میں کچھ مل گئی اور استاد بھی آپ کے یہی ہیں. ماحول بھی وہاں ایسے ہی ہے، کوئی بزدلانہ کام نہیں ہے. اور دین کے لیے جان دے دینا، یا دین کے لیے، پیغمبر کے لیے کہ رحماء بینہم لیکن اشداء علی الکفار،
یعنی جس گھر کا ماحول ایسا ہو، جس گھر میں وراثت ایسی ہو، جس کا بابا اس کی ایک ضربت پوری ثقلین پر بھاری ہو، جس شہزادی کا ایک خطبہ پورے عالم اسلام کے لیے، دشمنوں کے لیے تلوار ہو، وہ کیسے بزدلی کر سکتا ہے؟ لہٰذا آپ نے کہا کہ اتر جاؤ ممبر سے، یہ میرے باپ کا ممبر ہے، جہاں تمہارے باپ کا ممبر ہو وہاں جا کے بیٹھو۔ اور اس نے اقرار بھی کیا، ابن ابی حدیث معتزلی نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے کہ اس نے اقرار بھی کیا کہ ہاں صحیح ہے، یہ آپ کے باپ کا ممبر ہے۔ پھر بعض تو کہتے ہیں کہ اسی مجمع میں امیر کائنات موجود تھے تو پوچھ لیا کہ کیا آپ نے سکھایا تھا؟ تو مولا نے کہا میں نے نہیں سکھایا، یہ خود، یعنی یہ بچپنا ہے۔ معمولاً ہوتا یہ ہے کہ جب بچے کچھ اس طرح کا مظاہرہ کریں کہ جس سے ان کے بچپنے اور ان کی باتوں میں مطابقت نہ پائی جائے تو آدمی کو یہ لگتا ہے کہ یہ کسی نے سکھایا ہوگا، لیکن یہ عام بچے ہیں، یہ تو اہل بیت کے گھرانے کے بچے ہیں، ان کے اندر شجاعت وراثت میں آئی ہے، لہذا انہوں نے دیکھا اور اس طرح سے اقدام کیا۔ پھر خلیفہ سوم کے زمانے میں جب جناب ابو ذر کو ربضہ بھیجا جانے لگا تو یہ اعلان ہو گیا رسمی طور پر حکومت کی طرف سے کہ کوئی چھوڑنے نہیں جائے گا، جو ظاہر ہے اب کس میں ہمت تھی، لیکن امیر کائنات کے ہمراہ امام حسن امام حسین علیہ السلام یہ لوگ گئے اور باقاعدہ چچا کر کے خطاب کیا، جس میں جرأت نہ ہو، جس میں ہمت نہ ہو، جس میں شجاعت نہ ہو، جس میں دلیری نہ ہو، جو خصوصاً معاذ اللہ بزدل ہو، وہ کیسے اتنا بڑا اقدام کر سکتا ہے یا اتنا بڑا قدم اٹھا سکتا ہے، جبکہ حکومت اس کے خلاف بیان دے چکی ہو کہ کوئی جائے گا نہیں چھوڑنے کے لیے۔ پھر اور جب آپ کی زندگی کے ایام گزرے امام علی علیہ السلام کے زمانے میں، دور حکومت میں، تو جو جنگ ہوئی ہے جنگ صفین یا جنگ جمل، جو پہلی جنگ، اس جنگ جمل میں جناب عمار یاسر کے ہمراہ آپ گئے اور کوفے میں آپ نے وہ خطبہ دیا جس کی بنیاد کے اوپر 9000 کوفی لشکر تیار ہوا۔ یہ اور جبکہ ادھر ابو موسیٰ اشعری جو معاویہ کی حکومت کا اہم مہرہ تھا، اس نے اپنی پوری طاقت لگا رکھی تھی کہ کوئی اس طرف نہ جانے پائے اور کوئی جنگ میں شریک نہ ہو، کوئی ان کی حمایت کے لیے نہ آئے۔ باطل حکومت کی طرف اس نے پوری طاقت لگا رکھی تھی، لیکن آپ کے خطبات کا وہ اثر ہوا کہ 9000، یعنی بات صرف کہہ دینا تو آسان ہے کہ 9000 ہم نے جوڑا بھی نہیں، 9000 تعداد ہوتی ہے۔ اور اس پیریڈ میں بعض تاریخوں نے لکھا ہے کہ آپ بیمار بھی تھے، بخار تھا یا کوئی اور یعنی بیماری تھی، اس کے باوجود آپ نے ایسا خطبہ دیا، اتنی جرأت پیدا کی۔ جو خود بزدل ہوگا وہ کیسے دوسرے میں جرأت پیدا کر سکتا ہے؟ لہذا آپ کے وہ بیانات آپ نے آمادہ کیا اور لوگ امام کے ہم رکاب ہونے کے لیے تیار ہوئے۔ جنگ صفین اس میں بھی آپ نے وہ پورا ماجرا ہے۔ ایک بات اور بھی ہے کہ پہلے کے امام اپنے بعد والے امام کی جان کی حفاظت کے لیے بہت محتاط رہا کرتے تھے، اور شاید پہلے کے زمانے کی بات آسانی سے نہ پہنچے، لیکن کربلا میں کی واقعات سے آپ جلدی سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام تیروں میں یعنی اتنے حملے، اتنے مشکلات، اتنی سا، لیکن آپ سید سجاد کی جان کی پوری حفاظت، اللہ کی طرف سے بھی وہ مصلحت کہ آپ بیمار، اور اس کے بعد جب آپ آئے ہیں آخری الوداع کے لیے، اس وقت جناب سید سجاد نے پھوپھی اماں سے کیا مانگا؟ میری تلوار اور میرا عصا۔ اس سے امام حسین نے ہی کہا کہ اے بہن زینب، سید سجاد کو روکو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کی جان کی حفاظت۔ یہ کام اہل بیت اطہار یعنی پہلے امام حضرت علی علیہ السلام نے بھی کیا ہے، کہ کیوں؟ اس لیے کہ بعد میں یہ لوگ امام بننے والے ہیں، اور پیغمبر کی مشہور حدیث ہے کہ یہ لوگ امام ہیں، حسن و حسین امام ہیں، چاہے یہ لوگ قاما او قعدا، تو بعد کے یہ امام ہیں۔ لہٰذا عام جنگوں میں عام طرح سے عام محاذ پر نہیں بھیجا کرتے تھے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو۔ لہٰذا محمد حنفیہ بعض لوگوں نے مثلا چڑھانے کی بھی کوشش کی اور آ کے آپ امام حسن اور امام
حسین علیہ السلام کو نہیں بھیجتے ہیں، تمہیں بھیجتے ہیں ہر محاذ اور خطرات کی جگہوں پر. تو اس طرح لیکن آپ نے اس لیے یہ اقدام کیے کہ اپنے بعد کے ائمہ کے جان کی حفاظت کی ذمہ داری اور بہت محتاط رہتے تھے، لہذا آپ نے نہیں بھیجا. لیکن جب محمد حنفیہ لوٹ آئے، لشکر کی کثرت اور وہاں کے حالات کے اعتبار سے لوٹ آئے، وہیں پھر امام حسن علیہ السلام گئے اور جانے کے بعد آپ نے دشمن پر وہ حملہ آرائی کی ہے اور وہ مظاہرہ کیا ہے، حتیٰ وہ جنگ کی جس میں جو ہے محمد حنفیہ لوٹ آئے ہوں اور وہیں اسی مقام پر آپ گئے اور جانے کے بعد آپ نے پورا صف دشمن کو شگاف کیا ہے، اس کے بعد پلٹ کر آئے ہیں. تو جناب محمد حنفیہ کو کچھ احساس ندامت بھی ہوئی. تو امیر کائنات کا وہ مشہور جملہ ہے کہ لا تعنف انہو ابن نبی و انکا ابن علی، کہ پریشان نہ ہو، کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے، وہ نبی کے بیٹے ہیں اور تم علی کے بیٹے ہو. یہ مظاہرہ ہے. اور اس طرح سے یعنی آپ نے یعنی اپنی زندگی میں اب وہ آخر میں آ کر کیوں ایسا ہوا ہے کہ دشمن تو دشمن، اپنوں میں بھی یہ بات ہے کہ آپ نے جنگ نہیں کی، لہذا شجاعت کی کمی معاذ اللہ، یا آپ شجاع نہیں تھے کیونکہ آپ نے صلح کر لی، معاویہ لعنت اللہ علیہ سے صلح کر لی. میں نے کہا کہ شجاعت کا مطلب ہم نے سمجھا نہیں ہے. شجاعت جسمانی مظاہرے کا نام نہیں ہے. شجاعت کی اور بھی قسمیں ہیں، فکری شجاعت، عملی شجاعت، دشمن کے خلاف ثابت قدمی کی شجاعت، اس طرح کی بہت جتنی بھی آپ اس کی معنی اور مفاہیم کو عرض کریں کہ جن سب کو قرآنی یا اسلامی نام دے سکتے ہیں کہ اسلامی شجاعت یہ ہے. آپ اس وقت صلح یہ غیر اسلامی کام نہیں ہے. صلح کرنا پیغمبر کی حیات گواہ ہے. خود قرآن کہتا ہے کہ وَإِن جَنَحُوا لِلصَّلْحِ فَاجْنَحُوا، یعنی اگر یہ لوگ صلح کی پیشکش کریں، یہ لوگ صلح کرنے کے لیے تو آپ کر لیجئے. خود امیر المؤمنین علیہ السلام نے مالک اشتر کو خط لکھا تھا کہ اگر آپ کا دشمن آپ سے صلح کی پیشکش کرے تو صلح کر لو، ان کی صلح کو رد نہ کرو، یعنی انکار مت کرو. ہاں ہوشیار رہنا، دشمن صلح کے ذریعے تمہیں غفلت میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی ایک ہیلا یہ بھی ہے، ایک دشمن کی سازش یہ بھی ہوتی ہے کہ صلح، لہذا وہ حالات اور کنڈیشن کے حساب سے یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ بھی ایک روش اسلام ہے، یہ بھی ایک اسلامی قوانین میں سے ہے، قرآنی دستورات میں سے ہیں، پیغمبر کی حیات اس بات پر شاہد ہے. لہذا یہ ائمہ کی سیرت میں ہے. تو آپ نے صلح کی، کیونکہ صلح کوئی غیر قانونی نہیں، دونوں راستے ہیں، صلح کے بھی ہیں اور جنگ کے بھی ہیں. پیغمبر نے دونوں راستوں پر چل کر دکھایا اور بتایا. بعد از پیغمبر جو ان دونوں روش کو اختیار کرے وہ سمجھیے کہ سیرت پیغمبر اور قرآنی دستور پر عمل کر رہا ہے. ورنہ یہ قرآن کی آیت کس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ صلح بھی کر سکتے ہو؟ تو وہاں کہاں صلح ہوئی؟ یہ ایک تو پیغمبر کی حیات میں، دوسری صلح امام حسن، اور جنگ کے لیے بھی آرڈر ہے وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، ہاں کما یقاتلونکم کافہ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 26 میں قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے مشرکین سے ویسے ہی جنگ کرو، صحیح قتال کرو، ویسے ہی نبرد آزما ہو جاؤ جیسے تم سارے لوگوں کو انہوں نے قتل کرنے کے لیے کام کیا ہے. تو دونوں روشیں ہیں. اور خود امام حسن علیہ السلام نے یعنی صلح کی وہ کنڈیشن میں نہیں بیان کرنا چاہتا اپنے اس مختصر وقت میں، ورنہ حالات ایسے تھے. خود امام حسن علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مجھے میرے یعنی ہم مزاج یا میری مدد کے لیے ایک ہاتھ کی جتنی انگلیاں ہیں اتنے لوگ بھی مل جاتے تو میں معاویہ سے جنگ کر لیتا. مطلب یہ ہے کہ نہیں کوئی تھا حالات. اور امام حسن علیہ السلام کی زندگی وہ ایام خود آپ کے لشکر والے آپ پر حملہ آور ہوئے اور آپ کا پیر زخمی ہوا اور آپ کو پھر علاج اور معالجے کے لیے لے جایا گیا. یہ الگ کنڈیشن تھی. اس کنڈیشن اور ان حالات میں
اگر اسلام یعنی کیونکہ دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ صلح بھی نہیں کریں گے، اور جب صلح نہیں کریں گے تو ہم ان کے دلوں میں یعنی ان کے جو سپاہی ہیں، ان کے جو فوج و لشکر والے ہیں، ان کو یہ کہ ہم تو صلح کرنے کے لیے آمادہ تھے اور انہوں نے ہی جنگ کی۔ دونوں صورتوں میں نقصان اسلام کا ہوتا اور اس نمائندہ الہی کی جان کا خطرہ اور فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو میں نے پہلے ہی مرحلے میں کہا کہ مخفیانہ یعنی جنگ یا علل اعلان جنگ، دونوں صورتوں میں ہمیشہ رزلٹ کو دیکھا جاتا تھا، اور ائمہ اہل بیت نے رزلٹ دیکھا ہے۔ جس کا رزلٹ زیادہ ہو اسی حساب سے کام کیا گیا۔ صلح کے لیے جب اس لیے اقدام کیا کیونکہ وہ صلح بھی اس کی شکست تھی، اور یہ فرمان کہ میرے پاس اتنے وفادار یا اتنے اچھے جانباز سپاہی نہیں ہیں۔ دوسرے خود امام نے فرمایا ہے فَإِنِّي تَرَكْتُكَ، کس سے کہا یہ؟ معاویہ لعنت اللہ علیہ سے، فَإِنِّي تَرَكْتُكَ لِصَلَاحِ الْأُمَّةِ، میں نے تمہیں جو چھوڑ دیا یہ امت کی مصلحت میں، امت کی صلاح میں، امت کی بینیفٹ کے لیے۔ اور یہی میں وہ جملہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جو امام حسین نے کہا تھا، انی یا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، دونوں جملے ملتے جلتے ہیں۔ یہاں مقصد صلح کا کیا ہے؟ لصلاح الامہ، امت کی مصلحت کے لیے۔ یہاں مقصد جنگ کیا تھا امام حسین علیہ السلام کا؟ لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ دونوں جگہ مصلحت امت جد ہے، یعنی پیغمبر کی امت کی صلاح جس میں ہے، فائدہ جس میں ہے اور اچھائیاں جس میں ہیں، وہی کام انہوں نے کیا۔ مقصد صلح بھی یہی ہے اور مقصد جنگ بھی یہی ہے۔ ہاں، زمانے کے تقاضے جیسا کام کر رہے تھے اور زمانے کا جو تقاضا تھا اسی پر ان دونوں نے چل کر بتایا ہے، جو ایک بہادر، ایک شجاع، ایک دلیر نمائندہ خدا ہونے کی علامت ہے کہ آپ نے ایسے، میں نے نہیں چھوڑا تمہیں صرف صلاح امت کے لیے۔ یہ یعنی جس وقت ہر طرف سے امیر امیر کی آواز ہو اور اس طرح کے جملات ادا کیے جائیں، یہ شجاعت کا مظاہرہ ہے۔ اور پھر جب یعنی بعد آپ کی خلافت یعنی امیر کائنات کے بعد آپ کو چھوڑ دیا گیا اور یہ امیر شام لعنت اللہ علیہ یہ براجمان ہو گیا، اور اس نے مسجد یعنی کوفے میں خطبہ دیا، اور اس خطبے میں اس نے وہی شروع کیا جو یعنی سب و شتم امیر المؤمنین، برا بھلا کہنا شروع کیا۔ امام حسن بھی اس مجمع میں ہیں اور امام حسین بھی اس علیہ السلام بھی اس مجمع میں ہیں، اور امام حسین کہتے ہیں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا جواب دیا جائے۔ امام حسن نے روکا، اور ظاہر ہے کہ ایک امام بڑے ہیں اور انہوں نے روکا، تو امام حسین نے اطاعت یعنی مظاہرہ کیا، خاموش ہوئے۔ پھر امام حسن علیہ السلام نے اس کا جواب دیا ہے کہ خدا لعنت کرے جو پست اور ذلیل ہوں، اور اس کے بعد کہا انا الحسن و ابی علی، میں حسن ہوں اور میرا باپ علی ہے، اور وانت معاویہ و ابوک صخر، اور تو معاویہ ہے اور تیرا باپ صخر ہے، یعنی وہ پتھر، یعنی ابو سفیان کی طرف اشارہ ہے۔ پھر امی و امی فاطمہ، اور میری ماں فاطمہ ہیں، اور وہ امک ہند، اور تیری ماں ہند ہے، جگر خور ہے جناب حمزہ۔ یہ اس کے بعد کہا وجدی رسول اللہ، اور میرے دادا، میرے نانا، میرے جد رسول اللہ ہیں، وجد کا عتبہ، اور تمہارا جد، تمہارا دادا یہ عتبہ ہے۔ یہ کون؟ یہ جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یقیناً مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے تو کافروں کے لشکر میں تھا۔ یہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ جدتی خدیجہ، اور میری جدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ ہیں، وہ جدتوں کا قتیلہ، اور تیری دادی یہ ہیں۔ یہ حسب و نسب بیان کرنے کے بعد، یعنی
اس میں پوری تاریخ آپ نے بیان کر دی. بات تاریخ بیان کرنے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ایک آدمی کی جو چاہے جیسے یعنی غاصبانہ وہ خلافت پر قابض ہے اور لوگوں کا حاکم بنا ہوا ہے، لوگ اس کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آ کر اپنی بات کو شروع کرتا ہے، درمیان کلام آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد جرأت کے ساتھ اپنا حسب نسب اور اس کا حسب نسب بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں لعن اللہ، یعنی اللہ کی لعنت ہو اس ذات یا اس کے اوپر کہ جس کا حسب و نسب پست و ذلیل ہو. لوگوں نے آمین کہا، آمین کہا. یہ واقعہ یہ قضیہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسن علیہ السلام میں شجاعت یعنی کمال کی شجاعت تھی، اور جس کا کوئی ثانی اور جس کا کوئی مثال و نمونہ نہیں ہے. ورنہ ایسے اوقات میں، ایسے عالم میں لوگ جانتے ہی ہیں، پوری ہسٹری آپ اگر دیکھیں، اگر اس نے رات کہہ دیا تو رات، دن کہہ دیا تو دن، اونٹ کہہ دیا تو اونٹ. ہاں کسی میں ہمت نہیں ہے کہ اونٹنی بھی ہو تو اونٹ کہہ دے. ایسی بدذات کے سامنے اگر کوئی لبکشائی کر رہا ہے اور وہ بھی حقیقت، وہ بھی اس کی ذلت و رسوائی جس میں ہو، تو ایسا بزدل انسان نہیں کر سکتا. جس میں جرأت ہو، جس میں شجاعت ہو، جس میں بہادری ہو، جس میں یہ کمال پایا جائے، وہی انسان ایسے بذات اور ایسے ظالم حکمرانوں اور ایسے ماحول میں، ایسی سچویشن اور کنڈیشن میں خود اپنے لیے، اہل بیت کے لیے، دین کے لیے، خدا کے لیے، پیغمبر کے لیے، اسلام کے لیے ایسے اقدامات کر کے اسلام کی حفاظت میں 10 برس گزار دیے کہ جس کے نتیجے میں امام حسین علیہ السلام کو ایسے باوفا انصار مل گئے. یہی وہ حالات تھے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ یعنی میرے ہاتھ کی انگلیوں کے برابر بھی اصحاب ایسے نہیں ہیں کہ جن کو لے کر میں جنگ کروں، اور پھر کم سے کم 72 تو ملے. یہ اسی امام حسن علیہ السلام کی حکمت عملی اور شجاعتانہ مظاہرہ تھا کہ جس کی بنیاد پر کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو ایسے اصحاب و انصار ملے. لہذا عالم اسلام اور خود امت مسلمہ کو دعوت دیتا ہوں اس بات کے اوپر کہ امام حسن کی زندگی اور اس حالات اور اس کنڈیشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں پھر دیکھیں کہ کس طرح سے آپ نے حکومت کے خلاف کم سے کم دین کے احکامات کو محفوظ تو رکھا، جنگ نہیں کی. میں نے کہا کہ جنگ کرنا یہ شجاعت کا مظاہرہ نہیں ہے صرف، بلکہ اپنی فکری جنگ، عملی جنگ اور دشمن کے خلاف ثابت قدمی کی جنگ، یہ امام حسن علیہ السلام نے اسی شجاعت اور اس خصوصیت اور اس صفت کے کا نمونہ بارز پیش کیا کہ جس کی بنیاد پر اسلام اور احکامات اسلام محفوظ رہے. لیکن دنیا نے وہی ہے، شناخت نہیں، پہچان نہیں. کون سا ظلم؟ اہل بیت کے اوپر ظلم بہت سارے ہوئے، اور تاریخ گواہ ہے کہ پہلا جنازہ کہ جس میں لوگوں نے شرکت کی، آپ دیکھیں امت نے اس گھرانے کے کس جنازے میں شرکت کی؟ پیغمبر کا جنازے کا کیا حال تھا؟ امیر کائنات تنہا ہے. اس کے بعد شہزادی کا جنازہ راہ کی تاریکیوں میں اٹھا کہ خاص چاہنے والوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا. امیر المؤمنین کا جنازہ بھی ایسے ہی ہے. اور اس کے بعد یہ اہل بیت کے گھرانے کا پہلا جنازہ امام حسن زہر دغا. جی دنیا میں جب کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے، شریک حیات جس کو سکون کا ذریعہ خدا نے قرار دیا ہے، اللہ نہ کرے کسی کی بیوی ہی کسی کی جان کا دشمن ہو جائے. ہاں امام حسن علیہ السلام کے ساتھ یہ بھی سازش کی گئی، بیوی ایسی کہ جو خود آپ کی جان کی پیاسی ہو، اور زہر ایسا کہ جناب زینب تشت لے کر جب آئی ہے، ہاں کلیجہ تشت میں ہے، زینب بے چین بھائی
اللہ اللہ کیا زینب کا حوصلہ ہے، ایک بھائی کے کلیجے کو تشت میں دیکھا، ایک بھائی کے سر و گردن میں جدائی کو دیکھا، سر کو نیزے پہ دیکھا۔ حاجرکم اللہ، لیکن عزادارو یہ اہل بیت کے گھرانے کا وہ جنازہ ہے پیغمبر جس کے لیے سواری بنتے تھے، جس کے لیے پیغمبر نے بہت سارے ناز اٹھائے، ناز برداری کی ہے، اسی کا جنازہ غسل کفن جب ہو گیا، اب جنازہ گھر سے نکلا ہے۔ تاریخ عالم اعظم میں جب بھی کسی کا جنازہ گھر سے قبرستان کی طرف چلا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے، لیکن اللہ اللہ یہ مصیبت اہل بیت کے گھرانے کی ہے، وہ بھی ایسی مقدس ہستیاں کہ جن کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی، جن کے ادب و احترام میں ملائکہ کھڑے ہوتے تھے، سلام کرتے تھے، جانور تک آپ کے احترام کے قائل تھے، درخت و اشجار جھک جھک کر سلامی کرتے تھے، لیکن دنیا نے نہ پہچانا، بغض و کینہ اور حسد میں آپ کے جنازے پر تیر بارانی کرا دی گئی۔ اتنے تیر کہ امام حسن علیہ السلام کا جنازہ امام حسین دوبارہ خیمے میں لے آئے۔ اے زینب ام کلثوم، حسن کے جنازے سے تیر نکال رہی ہے، پھر جنازہ لے جایا گیا۔ یہ تاریخ کا پہلا جنازہ ہے، اور امت اسلامیہ جس جنازے میں شریک ہوئی اہل بیت کے گھرانے کے، یہ وہی جنازہ ہے۔ پھر سے یہ جنت البقیع کی طرف گیا اور وہاں دفن ہوا۔ میں پھر بھی کہوں گا اے مولا، آپ ہی کا جملہ ہے، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے بھیا حسین جیسا تمہارا دل ہوگا ویسا دل کسی کا نہیں ہے۔ اے مولا، تیر بارانی ہوئی، پھر سے جنازہ گھر آیا، زینب ام کلثوم نے جنازے سے تیر کو نکالا، لیکن مولا کم سے کم آپ کا جنازہ دفن تو ہوا، جوار پیغمبر نہ ملی لیکن قبر تو نصیب ہو گئی۔ ہائے مظلوم کربلا، جس کا جنازہ بے گوہ کفن پڑا رہا، سید سجاد پوری عمر اسی پر مرثیہ پڑھتے رہے۔ ہائے میرا بابا، 3 دن کا بھوکا پیاسا بے گورو کفن کربلا کی تپتی زمین پر پڑا رہا، کوئی دفن سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم